حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت سے مشائخ سے شرف نیاز حاصل کیا۔ بعض کے نزدیک آپ کا مزار بغداد میں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک ملک شام میں مدفون ہیں۔ ابتداء میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا شناسہ ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ اس بات کے جواب میں وہ شخص بولا کہ اگر ایسی بات ہے تو ذرا آپ بھی تو غور فرمائیے کہ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا۔ یہ سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے۔ دوسرے دن جب دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ غرض کے اس طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا اور اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا کہ ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ رات ہی کے واقعہ سے بہت مضطرب تھے، اس لیے اس واقعے نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ ہرن بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے ذہن سے بھی یہی صدا آنے لگی، اور آپ گھبرا کر اس قدر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوئے کہ قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحرا بصحرا گریہ زاری کرتے ہوئے نیشاپور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے۔ آپ ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔